اس کے گیلے بالوں سے بہتی بوندیں پہلے گردن اور پھر سفید کمر پر پھسلتی ہوئی نیچے کی جانب ڈھل رہی تھی۔ زویا نے آئینے کے عکس میں اس کے سکس پیکس دیکھے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت جسامت کا مالک تھا۔ زویا نظر ہٹانا بھول گئی تھی اپنی۔ انجوائے کر لیا؟ اس کے ٹوکتے ہی زویا شرمندگی کے سبب بلش کرنے لگی۔ اس کے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے۔ وہ شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ مقابل آئینے کے عکس میں دیکھ رہا تھا۔ اس حسین نوجوان کے ہونٹ پلے فل انداز میں ٹوئسٹ ہوئے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ تم پہلے کبھی کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی، یا تم نے مجھے دیکھا نہیں، تو پھر اب یہ نئی نویلی دلہن کی طرح بلش کر کے کس کو دکھا رہی ہو؟ اس کے چڑھ کر طنز کا تیر چلاتے ہی زویا کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلی والی زویا ہوں جو اس کی محبت میں اس کے ہر کڑوے جملے کو برداشت کر لیتی تھی، تو یہ غلط ہے۔ میں پہلی والی زویا نہیں ہوں اب۔ وہ حسین لڑکی یہی سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ڈارلنگ، تمہارے علاوہ کون ہے یہاں پر جسے میں بلش کر کے دکھاؤں گی؟ ڈونٹ سے کہ تم میری ان قاتلانہ آنکھوں میں ڈوب جانے سے ڈرتے ہو کہ تم۔ وہ لہکتے ہوئے اس کے قریب آن پہنچی، ناگنوں کی طرح بل کھاتی ادا سے اس کے گال پر اپنی شہادت کی انگلی لہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال محبت کے مخملی جال پھینکتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا وہ چڑھ جائے گا، شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگا اس کے قرب سے۔ ابھی یہی سوچ وہ فاتحانہ انداز میں اسے تکتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے اچانک ہی اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ حائل کیا۔ آریز کے اچانک عمل پر اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں شوق سے پھیلیں۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنے قریب لے آیا تھا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آپ لوگوں کے لیے یہ عید اسپیشل ایپیسوڈ ہے، رازدار محبت کی دوسری قسط۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اگر تمہاری یادداشت چلی بھی گئی ہے نا، تو بھی تم ان ڈیورس پیپرز پر سائن کرو گی، سمجھی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اوکے، میں کر دوں گی۔ بسمہ نے بتایا تھا اسے تحریم اور آریز ملک کی شادی ہونے والی تھی، لیکن نہ جانے کیسے اور کہاں سے وہ بیچ میں آ گئی ان دونوں لورز کے۔ اس کا آہستگی سے دیا جواب مقابل کو حیران کر گیا تھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ شوق کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ گرے آنکھیں انجانے سے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ زویا کو محسوس ہوا جیسے وہ اس سامنے کھڑے شخص سے ڈرتی ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی نگاہیں چین لوٹ رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر گڑبڑا کر پوچھنے لگی، دیکھ رہا ہوں کہ تم سچ بول رہی ہو یا پھر یہ کوئی نئی ٹرک ہے تمہاری؟ وہ بغور اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی شارپ نگاہیں زویا کو اپنی روح تک کے اندر پیوست ہوتی معلوم ہوئی۔ اس کی شارپ نگاہیں زویا کو اپنی روح تک کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ شاید پہلے میں آپ سے محبت کرتی ہوں گی، اسی لیے ماضی میں شادی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کوششیں کرتی رہی، مگر اب میری یادداشت جا چکی ہے اور جو فیلنگز میں آپ کے لیے رکھتی تھی اپنے دل میں، وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ تو پھر اس شادی میں زبردستی ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے سوچا میں آپ سے ڈیورس لے لوں، یہی بہتر رہے گا۔ وہ بہت نرمی سے بتا رہی تھی، مگر مقابل اب بھی اسے مشکوک نگاہوں سے تک رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سادہ سے ہاسپٹل کے لائٹ نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس لڑکی شاید خود بھی نہیں جانتی کتنی خوبصورت تھی وہ۔ برف سی سفید رنگت پر کالے گھنے سیدھے بال، بڑی سرمئی نشیلی سی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنے اندر ڈوبنے پر مجبور کر دیں۔ وہ ماڈلز جیسی فگر والی حسین کم عمر لڑکی تھی، حسن جیسے اس پر تمام ہوا تھا۔ آریز کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی نظر جھکا گئی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی سیکرٹری کے علاوہ کوئی بھی اسے پوچھنے تک نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کا سو کولڈ ہسبینڈ بھی نہیں، جبکہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہی اس لیے تھا چونکہ آریز اس کی سالگرہ والے دن اپنی محبوبہ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ کتنی چوٹیں آئی تھی اسے اس ایکسیڈنٹ میں، کتنی اذیت میں رہی تھی ان دنوں وہ، لیکن مقابل کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ 3 سال کی شادی کے باوجود وہ ایک بار بھی ہاسپٹل نہ آیا اسے پوچھنے، اور آج جب آیا بھی تو صرف ڈیورس کی خاطر۔ ہاؤ ریڈیکولس۔ زویا ابھی یہی سوچ رہی تھی جب خاموش کمرے میں مقابل کی آواز گونجی۔ تب ایک دو لمحے لگے اسے آریز کا سوال سمجھنے میں۔ ہاں، میں نے پوچھا کب ڈیورس فائل کروانے کورٹ چلو گی؟ وہ برازیلیا کے باشندے تھے، ان کے یہاں کورٹ میں جا کر ڈیورس فائل ہوتا تھا۔ بس یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ اس کا جواب سنتے ہی فقط ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر چل دیا۔ وہ اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی، ایک بار بھی نہ پوچھا اس کی طبیعت کے حوالے سے، جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ اگلا سین، وہ ابھی نہا کر ہی نکلی تھی جب اس کا سیل رنگ ہونے لگا۔
ड्रायर सिंगारदान की निचली दराज से निकालती हुई बेड पर रखा अपना सेल उठाने आई। वो लोगों के नाम उनकी खुसूसियात के मुताबिक सेव करती थी। अपनी वालदा का नाम ग्रीडी वुमेन के नाम से सेव किया था सेल में। स्क्रीन पर उनका नाम चमकता देख हलक तक कड़वा हुआ था। बस ना चलता हो इस लड़की का कि उनका के इनकार कर दे। मैं तो जानती ही नहीं ये औरत है कौन। हेलो। कुछ देर सेल रिंग होने देने के बाद उसने कॉल रिसीव की और सेल कान से लगाया। तैयार हो गई? नहीं, बस होने ही लगी हूँ, नूर बेदिली से गोया हुई। तो जल्दी हो, मैं नहीं चाहती तुम लड़के को इंतजार कराओ। उनकी जानिब से बेसब्री देख नूर की एक तप चढ़ रही थी और एक उतर रही थी। लड़का 40 साल उम्र, 3 बच्चों का बाप। लड़का कहाँ से हो गया मॉम? वो चाह कर भी खुद को रोक ना सकी थी तंज करने से। मर्द की उम्र नहीं देखते, सिर्फ उसका बैंक बैलेंस देखते हैं। क्या क्या अब तक नहीं सीखा तुमने? और शुक्र अदा करो कि वो तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए तैयार है। तुम्हारे इस कंजूस बॉस की तरह नहीं है जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। मैं तो तुमसे कब से कह रही थी छोड़ दो उसे। ये जवान लड़के किसी काम के नहीं होते। इश्क लड़ाने के लिए उन्हें हम जैसी लड़कियां पसंद आ जाती हैं, मगर शादी वो इन्हें अपने खानदान में ही करनी है। तो फिर क्या फायदा इन पे अपनी जवानी जाया करने का, जबकि दूसरी जानिब तुम्हें इसी जवानी का बंगला, गाड़ी, पैसा सब मिल जाएगा। नूर ने अपनी वालदा को अलियान के दिए गोल्डन कार्ड के मुतालिक कभी नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी उन्हें पता चल गया तो वो सारा पैसा खर्च कर देंगी। वो अपनी माँ जैसी नहीं थी, वो बहुत खुददार थी। उसने 1 रुपया तक यूज़ नहीं किया था अलियान फतह का आज तक। ये सारी बातें छोड़ें, ये बताएं ब्राज़ील पहुंच गई हैं आप? नूर की वालदा तीसरी शादी करके अपने शौहर के साथ ब्राज़ील पहुंच गई थी, अपने बेटे गाजियान के साथ। नूर अपनी वालदा के पहले शौहर की औलाद थी। गाजियान दूसरे शौहर से था और अब उन्होंने अपने दूसरे शौहर से भी डिवोर्स देकर तीसरी शादी कर ली थी। उनका नया शौहर ब्राज़ील का कोई बहुत जाना माना बिजनेसमैन था। मलाइका बेगम ने उसे यही बताया था फ़कत। इसके अलावा वो अपने नए वालिद के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही जानने में कोई दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ सिर्फ इस आदमी को लूटने गई है। जब वो लूट लेगी तो फिर वो इससे भी डिवोर्स ले लेगी। हाँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, अपनी फिक्र करो। 25 की हो गई हो, तुम्हारी उम्र में तो मेरी 5 साल की बेटी थी। 3 करोड़ का बंगला अपने नाम करा चुकी थी तुम्हारे बाप से मैं, और एक तुम हूँ। मलाइका बेगम के नज़दीक नूर एक बेवकूफ़ थी जो अपनी जवानी को अलियान जैसे लड़के पर ज़ाया कर रही थी, जबकि वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी। जितनी वो खूबसूरत थी उसकी तो कहीं कदरदान मिल जाते अब तक। इन्हें इल्म था नूर कभी भी अलियान को छोड़ने पर राज़ी ना होती अगर उसी ने अचानक मंगनी करके दगा ना दिया होता। अब वो नूर पर पहले से ज़्यादा दबाव डाल रही थी, क्योंकि वो जानती हैं यही वो सही वक्त है जब उस पर दबाव डालकर वो अपनी बात मनवा सकती हैं। मुझे देर हो रही है, क्या मैं तैयार हो जाऊं? यकीनन उनकी बातों से बचना चाहती थी, इसलिए नहायत बेजारियत के साथ इजाज़त तलब की। अरे हाँ हाँ, जल्दी हो और अच्छे से तैयार होकर जाना। मेहरून रंग की लिपस्टिक लगाना तुम पर बहुत जचेगी। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा बोल्ड रहना सद्दाम जी के साथ, और कपड़े भी ज़रा अच्छे पहनना, समझ रही हो ना? उनके अच्छे कपड़ों से क्या मुराद है वो बखूबी जानती थी। उल्टे हाथ की मुट्ठी को मजबूती से भींचते हुए उसने हाँ कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बालों को ड्राई करने के बाद वो बेड पर आकर बैठ गई। क्राउन से टेक लगाया और 1-2 लम्हों के लिए उसने आंखें सुकून से मूंद लीं। फिर ज़रा आगे होकर साइड टेबल से बहारे उम्मीद और ब्लैक पॉइंटर को निकाला। नूरुल ईमान सद्दाम खान को आज अच्छे से ट्रीट करेगी, शर्मा शर्मा कर, बड़े प्यार से। वो सफ़ेद कपड़े पहनेगी जो उसकी खुशियों का सोग मनाने के लिए होंगे, और आज वो अपना सेल भी स्विच ऑफ रखेगी। इतना लिखने के बाद उसने पॉइंटर और बहारे उम्मीद को उसकी जगह पे रख दिया था, साथ ही अपना सेल उठाकर स्विच ऑफ कर दिया। वो इल्म रखती थी अलियान उसे मुसलसल कॉल्स करेगा, क्योंकि आज उसने बगैर इजाज़त की छुट्टी की है। थोड़ी देर बाद वो मुकम्मल तैयार थी सद्दाम से मिलने जाने के लिए। लाइट से मेकअप, वाइट कलर की फ्रॉक पहनकर, दुपट्टा सर पर तमीज़ से ओढ़ते हुए कमरे और लाउंज की लाइट्स ऑन करती, पर्स उठाकर बाहर की जानिब चल दी थी। मलाइका बेगम की हिदायत के बिल्कुल अपोजिट तैयार हुई थी, और वो कब किसी की सुना करती थी सिवाय अपने दिल के। वो अपनी माँ की तरह सद्दाम खान को लूटने के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। इनकी दौलत में या ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो तो सिर्फ एक मुकद्दस रिश्ते में बंध जाना चाहती थी। अब उसे खुद भी बहुत एहसास था अपनी बढ़ती हुई उम्र का। अलियान का कोई इरादा नहीं था उससे शादी करने का, यही सबब था कि अब वो उसे छोड़ देना चाहती थी, जबकि वो उसकी सालों पुरानी मोहब्बत था। और आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को छोड़ना, मोहब्बत भी वो जो कॉलेज के ज़माने की हो, जो रगों में खून की तरह बह रही हो। जब उसकी माँ ने पहली बार किसी अमीर आदमी को फंसाने का कहा, तो बजाय किसी उम्र रसीदा आदमी को फंसाकर उसकी दूसरी बीवी बनने के वो अपनी मोहब्बत के पीछे चल दी। कराची में कितनी ही कंपनियां हैं जहां वो अप्लाई कर सकती थी, मगर उसने अपनी सीवी सिर्फ अलियान की कंपनी में भेजी। अलियान को तो खबर भी नहीं होगी कि एक लड़की उस पर कब से मरती आ रही है, मगर दुख इस बात का है कि इल्म हो जाने पर उसने मार ही दिया। यकीनन वो जानता है कि वो लड़की उससे मोहब्बत करती है, तभी शादी के लालच में अपनी सारी हदूद क्रॉस कर कर यहाँ तक आन पहुँची है।
مرد بڑا تیز ہوتا ہے، بس بھنک لگنی چاہیے اسے عورت کی محبت کی، پھر وہ اسے جھکاتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ ریسٹورینٹ پہنچی تو کوئی 40 سال کی عمر کے قریب کا شخص اسے وہاں موجود نظر نہ آیا۔ نور آرام سے جا کر ونڈو کے قریب والی چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ ویٹر فوراً ہی اس کے پاس مینیو کارڈ لے کر آن پہنچا، لیکن اس نے تھوڑی دیر بعد لانے کا کہا۔ کچھ ثانیوں تک وہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے نگاہ فوراً ہی سامنے کی جانب کی۔ سامنے ایک سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ بلش ہوا وہ بہت حسین تھا، کسی یونانی شہزادے کی طرح اس کی ہنی رنگ آنکھیں نور کو وجود پر گڑی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس شخص نے نظر ہٹانے کی زحمت نہ کی۔ وہ پھر بھی اسے ویسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے پانی پینے لگا۔ نور نے اس کی شفاف سرخ و سفید جلد سے گردن کی ہری لال نسیں چمکتے دیکھی۔ اس کی گلٹی آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی تھی۔ نور کو اپنے ارد گرد کا ٹیمپریچر بڑھتا محسوس ہوا، جیسے اس کی گوری گردن سے پانی اترتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہو۔ پانی کے ساتھ ساتھ نور کی نظریں بھی سرایت کر رہی تھیں نیچے کی جانب۔ اس کی شرٹ کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس کی کالر بون پر جا کر لمحہ بھر کے لیے نظر ٹھہری۔ اچانک نور کو گرمی کا احساس ہونے لگا، مزید نہیں دیکھ پا رہی تھی اسے۔ اس نے فوراً نظر پھیر لی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے اور وہ اب بھی اس شخص کی نظروں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی پھر نظر نہ اٹھائی۔ وہ کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھتی رہی۔ عجیب پاگل ہے، اب اس کی حد ہو رہی تھی برداشت کی۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ رکھی تھی ٹیبل کے نیچے۔ ابھی وہ اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک شخص آ کر چیئر کھسکا کر سامنے بیٹھا۔ نور رائٹ، اس شخص نے آتے ہی اندازاً کہا۔ نور نے جتنا سوچا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اس کی ماں نے اس سے جھوٹ کہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص تو اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ صدام خان کو دیکھ حیران ضرور ہوئی تھی، مگر فوراً ہی چھپا گئی۔ جی، نور نے شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نظر جھکا کر جواب دیا۔ جب سوچ لیا کہ آگے بڑھنا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی بڑھے، کیا فرق پڑتا ہے، بس راستہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، دراصل میری بہت ضروری میٹنگ تھی، صدام صاحب مسکراتے ہوئے کہہ کر ویٹر کو اشارہ کرنے لگے آنے کے لیے۔ چلیں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر آرام سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ نور کسی نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نور اس ہنی رنگ آنکھوں والے لڑکے کو بھول گئی تھی۔ اب اس کا سارا فوکس بس اس صدام صاحب اور شرمانے پر تھا۔ آپ کی موم نے جو حلیہ بتایا تھا اس سے تو آپ بہت مختلف ہیں۔ صدام صاحب چاہ کر بھی اپنی رائے دینے سے باز نہ رہ سکے تھے۔ انہیں نور پسند آئی تھی، کسے پسند نہ تھی وہ تھی اتنی خوبصورت، اسی بات کا تو اس کی ماں کو غرور تھا۔ تو میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ نور نے فوراً نظر اٹھا کر استفسار کیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی و بے قراری تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعی بے چینی یا بے قرار تھی، اس کی آنکھیں اکثر جھوٹ بولا کرتی تھیں۔ وہ بوری آنکھیں دراصل فریبی مخملی جال تھا، کوئی بھی اس کے دل میں چلنے والے جذبات کا اندازہ اس کی آنکھوں سے نہیں لگا سکتا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ صدام صاحب نے فوراً ہی وضاحت دینے لگے۔ انہیں لگا کہ نور کو برا نہ لگ جائے۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو صدام صاحب کو اپنی بیٹی سے بھی کم عمر لگی تھی۔ لوگ چہرہ دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کا سنگ مرمر سا تراشا ہوا حسین و برف سا سفید ہاتھ دیکھ رہے تھے جو وائٹ آستین میں الگ ہی چمک رہا تھا۔ تو آپ موم سے کیا کہنے والے ہیں پھر؟ نور کے آہستگی سے کیے سوال پر وہ مسکرانے لگے۔ یہی کہ مجھے ان کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ واٹ دا ہیل، گھٹیا انسان! صدام صاحب ابھی اس کی تعریف کرنے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے کوئی آ کر کھڑا ہوا اور اس نے ٹیبل پر سجا پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے گالیاں بکنا شروع کی۔ نور اس کی آواز کو کیسے نہ پہچانتی! وہ اس آواز کو سنتے ہی ہکا بکا ہو کر فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سامنے ہی پانی کا گلاس الٹے ہاتھ میں پکڑے علیان نظر آیا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں سیل تھا جو کان سے لگا ہوا تھا۔ شاید وہ فون پر کسی کو گالیاں دے رہا تھا، بظاہر تو وہ یہی ظاہر کر رہا تھا، مگر نور سمجھ چکی تھی ایسا نہیں ہے، دراصل وہ یہ ساری گالیاں صدام صاحب کو ہی ان کے منہ پر کھڑے ہو کر دے رہے۔ علیان فتح یہاں کیسے؟ کیا ان کا ملنا صرف ایک اتفاق تھا؟ مگر جس طرح وہ گالیاں دے رہا تھا نور کو لگا نہیں وہ دانستہ طور پر یہاں آیا ہے اسے تنگ کرنے۔ جہاں نور حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی وہیں صدام صاحب بھی چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اس نوجوان کی گالیاں سن وہ کھڑے ہونے لگے تھے لڑنے کے لیے، مگر اس سے قبل ہی اس نوجوان کے چہرے پر نظر گئی اور وہ تھم گئے۔ اگلے ہی پل آنکھیں حیرت سے پھیلی، منہ سے بے ساختہ نکلا، علیان فتح راجپوت! پاکستان کا ٹاپ بزنس مین تھا وہ نوجوان، کون نہیں جانتا تھا اسے؟ ایک تو اللہ، سارے پاکستان کے ٹاپ نوجوان HK کے ناولز میں ہی ہوتے ہیں، چاہے اس کو لے لیں آپ، مطلب جتنے بھی HK کے سارے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہی ہوتے ہیں، سارے ٹاپ بزنس مین ہوتے ہیں، کوئی بھی غریب نہیں ہوتا۔ HK اب نیکسٹ ناول میں نا کوئی غریب ہیرو لینا۔ صدام صاحب تو اسے دیکھ کر ہی بوکلا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور سوری، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا، وہ دراصل میں فون پر تھا۔ اپنی بھڑاس اچھی خاصی نکال لینے کے بعد اب وہ صدام صاحب کی جانب ایسے انجان بن کر متوجہ ہوا تھا جیسے دیکھا ہی نہیں ہو انہیں پہلے۔ اٹس اوکے سر، صدام صاحب جیسے چھوٹے موٹے بزنس مینوں کو تو علیان فتح اپنی جیب میں لیے گھومتا تھا،
صدام صاحب فوراً ہی جم کر مسکراتے ہوئے بولے۔ پیچھے بیٹھا وہ ہنی رنگ آنکھوں والا نوجوان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ منظر دیکھ اس کی مسکراہٹ مفہومانہ تھی۔ الیان اپنی ہی دھن میں تھا، اس لیے اس ہنی آنکھوں والے لڑکے کی جانب اس کی نگاہ نہ گئی۔ اگر جاتی تو یقیناً وہ ٹھہر جاتا۔ الیان کو دیکھنے کے بعد اس لڑکے نے دوبارہ نور کی جانب نگاہ نہ کی۔ وہ اب اٹھ کر مسکراتے ہوئے باہر چل دیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو اور آپ کی بیٹی کو تنگ کیا۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھائیں، میں چلتا ہوں۔ صدام صاحب کا چہرہ سرخ پڑا تھا الیان کی بات سن۔ یقیناً وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے دوسری جانب نور اسے غرا کر دیکھنے لگی، جسے وہ مکمل نظر انداز کر پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے مڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کاٹو تو خون نہ نکلے، کچھ ایسی شرمندگی کے عالم میں مبتلا کر گیا تھا وہ نور کو۔ صدام صاحب اس کے باپ کی عمر کے نکلیں گے، یہ پہلے ہی اس کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، جسے وہ ذہنی طور پر بہت مشکل سے قبول کر رہی تھی، اور اب اسی کی محبت کا یوں جتا کر جانا مزید اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا خود پر اور اپنی ماں پر، جس نے اسے صدام صاحب جیسی عمر رسیدہ شخص سے ملوایا۔ الیان یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا اس وقت، اور یہی سوچ اس کی آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی۔ صدام صاحب بھی انکمفرٹیبل ہو گئے تھے، اس لیے میٹنگ کا بہانہ بنا کر اٹھ کر چلے گئے۔ وہ وہاں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ کر صاف کرتی اور پھر چمچہ چاولوں سے بھر کر منہ میں ڈال لیتی۔ کیونکہ وہ جلدی یہ عمل کر رہی تھی، اس لیے چاولوں کا گولا گلے میں پھنسنے لگا تھا اب، جس کے سبب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تکلیف تو اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو اس کے دل نے محسوس کی تھی الیان کی مسکراتی طنزیہ نظروں سے، اس کے مضحکہ خیز لفظوں سے۔ جب پلیٹ میں چاول کا ایک دانہ بھی نہ بچا، تب جا کے اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا تاکہ وہ سارے چاول گلے میں اتریں۔ پانی بھی ایک دو لمحوں کے لیے حلق میں اٹکا، پھر تکلیف کرتے ہوئے نیچے اترا۔ وہ ہنی رنگ آنکھوں والا نوجوان اپنا والیٹ بھول گیا تھا۔ تیزی سے واپس آیا تو سامنے ہی نور کو روتا ہوا دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ اس کی بھوری بلی جیسی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سفید لباس میں اس کی سرخ آنکھیں قیامت برپا کرتی معلوم ہوئیں۔ وہ جگہ سے پھر ہل نہ سکا اپنی، یہاں تک کہ نور اس کے برابر سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلی تو اس کا رستہ الیان کے ڈرائیور نے روکا۔ سر کا آرڈر ہے، آپ کو ہوٹل پہنچانا ہے، چلے بیٹھے۔ الیان کا ڈرائیور کبھی بھی نور کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اس وقت بھی وہ بڑے عجیب لہجے میں اسے آرڈر بتا رہا تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گاڑی کی بیک سیٹ کا ڈور کھول دیا۔ میں نے آج کی چھٹی لی ہے، یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، اس لیے مجھے اس وقت ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی کی بھوری آنکھوں میں سرخ ڈوریں سجی تھی، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ رو کر آ رہی ہے، جس کے سبب اس کی آواز بھی زکام بھری ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کو ترچھی نگاہوں سے تکتے، ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ کیوں خود کو اور مجھے پریشانی میں ڈال رہی ہیں میم، پلیز بیٹھ جائیں، اس کی آواز پیچھے سے آئی تھی، مگر اس نے سن کر بھی انسنی کی۔ وہ ٹیکسی لے کر اسی کے سامنے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ ڈرائیور نے نور کو جاتا دیکھ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری۔ اب میں سر کو کیا جواب دوں گا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ وہ بغیر دیکھے بھی جانتا تھا کہ کال الیان کی ہے۔ ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ نور کو فون دو، دوسری جانب سے کڑکدار آواز میں حکم صادر کیا گیا۔ سر وہ میرے ساتھ نہیں ہے، بس اتنا جواب سننا تھا کہ دوسری جانب الیان جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ہوٹل کے کمرے میں، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا تم نے سو کالڈ رشتے والے لڑکے کی میٹنگ فکس نہیں کی تھی؟ نور کو لگا تھا کہ صدام صرف بہانہ بنا کر چلا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ الیان نے واقعی اس کی ایک ضروری میٹنگ فکس کرائی تھی، جس کا اسے میسج نور کے ساتھ لنچ کرتے وقت ہی موصول ہوا تھا۔ سر وہ تو کب کا جا چکا ہے، ڈرائیور لچکدار انداز میں جواب دینے لگا۔ تو پھر؟ مانا وہ الیان کو اس وقت دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آواز سے اس کی بے صبری کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اپنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر صرف نور کے لیے اتنی دور آیا تھا اور اب اس کا بے صبری سے ہوٹل میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ جا چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج کی ان کی چھٹی ہے، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں نے بلایا ہے اسے؟ دوسری جانب سے روبدار انداز میں سوال کیا گیا۔ بتایا تھا سر، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ واٹ؟ میرا نام لینے کے باوجود وہ نہیں آئی؟ اسے جیسے شوق لگا ہو۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اسے انکار کیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ اس نے غصے سے اگلے ہی پل اپنا سیل لے کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک گہری سانس لی۔ غصے کی شدت سے اس کی سیاہ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو صرف اس کی ایک کال پر دوڑی چلی آتی تھی، آج وہ اسے اپنا ڈرائیور بھیج کے بلا رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اوپر سے سیل بھی آف کر رکھا تھا۔ اس سے کیا لگتا تھا وہ سیل آف کر دے گی تو الیان فتح جان نہیں سکے گا کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کر رہی ہے؟ شدید غصہ تو صرف اس بات کا تھا کہ اپنے باپ کی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اس کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں، جبکہ وہ اسے دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اگلا سین، نور روتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی، لائٹس آف کرتے ہوئے لاؤنج سے گزری، اپنے کمرے کی بھی لائٹ آف کر کے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے خبر نہیں۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل اندھیرا گپتا، ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنا ہاتھ بیڈ پر مارنے لگی جہاں وہ اپنا سیل سوئچ آف کر کے چھوڑ گئی تھی۔
سیل آن کیا تو 10 مس کال علیان کی اور 5 اس کی والدہ کی آئی ہوئی تھی اور 2 غازیان کی. اس نے اپنے بھائی کی کال کا ٹائم دیکھا، وہ صرف 5 منٹ پہلے کی تھی، اس لیے فوراً کال بیک کیا. اس کے نزدیک رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت اس کے بھائی کی کال آنا یقیناً اسے فکر مند کر گیا تھا، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ غازیان اس وقت برازیل میں، جو پاکستان سے پورے 7 گھنٹے پیچھے ہے. وہاں تو اس وقت رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا. اس کے کال بیک کرتے ہی دوسری جانب سے فوراً کال ریسیو ہوئی. ہیلو غازیان، مجھے سمجھ آ گئی تھی میرا فون آپ جان کر اوائڈ کر رہی ہو تم، اسی لیے میں نے غازیان کے فون سے کال کی. دوسری جانب سے غازیان کی جگہ ملائکہ بیگم کی آواز آئی، جسے سنتے ہی اس نے کوفت کا اظہار کیا. وہ غصے سے لال پیلی ہو کر بول رہی تھی، مگر کس سے پرواہ تھی؟ موم، آپ نے جھوٹ کہا مجھ سے کہ وہ 40 کا ہے، وہ تو دیکھنے سے ہی 55 کا معلوم ہو رہا تھا، میرے باپ کی عمر کا. نور چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی ان پر غصہ کرنے سے. اچھا ہی ہے نا، عمر رسیدہ ہے، جلدی مر جائے گا، اس کے 3 بچے باہر سیٹل ہیں، سب کچھ تمہارا ہوگا اس کے مرنے کے بعد. یہ بھی تو سوچو، ویسے بھی کیا خوبصورت مرد کو رکھ کے چاٹنا ہے تم نے. مرد دولت ہے، مرد دولت بند ہو تو اس کی بیوی ہمیشہ جوان رہتی ہے. ملائکہ بیگم کی بات سن اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے. اس کے نزدیک دولت خوشیاں نہیں خرید سکتی، دولت کسی کے پیار کو نہیں خرید سکتی، تو پھر کیا کرے وہ دولت مند ہو کر؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، آپ نے میرے بابا سے مجھے اس لیے الگ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ میری ماں تھیں، یا آپ مجھ سے محبت کرتی تھی، یا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی. آپ نے صرف اس لیے الگ کیا کیونکہ آپ بعد میں میرا استعمال کر سکیں، ہے نا؟ وہ روتے ہوئے چیخ کر پوچھنے لگی. اس کے جذبات منتشر ہو گئے تھے. آواز نیچے رکھو نور، ماں ہوں تمہاری، مت بھولو. دوسری جانب بجائے شرمندہ ہونے کے ان کی غصیلی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی. سچ بتانا، کیا اپنے باپ سے ملی ہو تم؟ کیا اس نے بھرا یہ تمہارے دماغ میں؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی. انہیں ڈر تھا کہ نور کہیں اپنے باپ کے پاس نہ چلی جائے. کاش مل سکتی، وہ رندی ہوئی آواز میں بول کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی. وہ مزید ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. ابھی اسے آج اپنا محبت کرنے والا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا. وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے باپ سے الگ کیا گیا، صرف کچھ دھندلی یادیں تھیں ذہن میں اب تو بس. ابھی وہ بیٹھ کر رو ہی رہی تھی کہ اچانک اسے الٹی آنے لگی. وہ فوراً ہی اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی تھی. اگلا سین، آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا تھا. بسمہ کے ساتھ وہ اپنے گھر آئی. ملک مینشن میں رات کو اکیلے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب خاموش کمرے میں دروازے کے لاک کے کلک ہونے کی آواز آئی. اس کی نگاہیں کتاب سے اٹھ کر سامنے کی جانب گئیں. آریس کو دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ مقابل کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا. وہ کف لنکس کھولتا ہوا سنگھار دان کے پاس جا کر کھڑا ہوا. وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے زویا کی موجودگی اس کے لیے کوئی اہمیت کی حامل ہی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو. زویا بھی واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی تھی. وہ بہت صفائی پسند تھا، کہیں سے بھی آ کر سب سے پہلے وہ بات لیتا. اس لمحے بھی وہ نہانے چلا گیا تھا. 5 منٹ بعد جب وہ اپنے لوئر پارٹ پر سفید ٹاول باندھ کر باہر نکلا تو زویا کی نگاہیں خود ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئیں. وہ اپنے بال ڈرائی کر رہا تھا. اس کی پشت تھی زویا کی جانب. اس کے گیلے بالوں سے بہتی بوندیں پہلے گردن اور پھر سفید کمر پر پھسلتی ہوئی نیچے کی جانب ڈھل رہی تھی. زویا نے آئینے کے عکس میں اس کے 6 پیکس دیکھے. وہ نہایت ہی خوبصورت جسامت کا مالک تھا. زویا نظر ہٹانا بھول گئی تھی اپنی. اس کی آنکھوں میں جو ستائش ابھر رہی تھی مقابل اس سے انجان نہیں تھا. انجوائے کر لیا؟ اس کے ٹوکتے ہی زویا شرمندگی کے سبب بلش کرنے لگی. اس کے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے. وہ شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی. مقابل آئینے کے عکس میں دیکھ رہا تھا. اس حسین نوجوان کے ہونٹ پلے فل انداز میں ٹوئسٹ ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ تم پہلے کبھی کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی، یا تم نے مجھے دیکھا نہیں، تو پھر اب یہ نئی نویلی دلہن کی طرح برش کر کے کس کو دکھا رہی ہو؟ اس کے چڑھ کر طنز کا تیر چلاتے ہی زویا کا موڈ بری طرح آف ہوا. اس نے الٹے ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بھینچا تھا. اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے والی زویا ہوں جو اس کی محبت میں اس کے ہر کڑوے جملے کو برداشت کر لیتی تھی تو یہ غلط ہے. میں پہلے والی زویا نہیں ہوں اب. وہ حسین لڑکی یہی سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. ڈارلنگ، تمہارے علاوہ کون ہے یہاں پر جسے میں بلش کر کے دکھاؤں گی؟ ڈون سے کہ تم میری ان قاتلانہ آنکھوں میں ڈوب جانے سے ڈرتے ہو کہ تم؟ وہ لہکتے ہوئے اس کے قریب آن پہنچی تھی، ناگنوں کی طرح بل کھاتی ادا سے اس کے گال پر اپنی شہادت کی انگلی لہراتے ہوئے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال محبت کے مخملی جال پھینکتے ہوئے بولی. اسے یقین تھا وہ چڑ جائے گا، شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگا. اس کے قرب سے، اس کی نزدیکی کو برداشت نہیں کر سکے گا. آخر کو وہ اسے پسند ہی کب کرتا تھا؟ گمان تھا کہ شاید اتنا چڑ جائے کہ دوبارہ اس کے کمرے میں پاؤں تک نہ رکھے. ابھی یہی سوچ رہی تھی وہ فاتحانہ انداز میں اسے تکتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے اچانک ہی اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ حائل کیا. آریس کے اچانک عمل پر اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں شوق سے پھیلی. وہ اسے جھٹکے سے اپنے قریب لے آیا تھا. اگلے ہی پل دونوں کی آنکھیں ملی. زویا کی آنکھیں اس کی حیرت کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ مقابل اسے بہت نارمل انداز میں تک رہا تھا. وہ دونوں اتنا قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی کو چہرے پر محسوس کر رہے تھے. زویا اس کی نزدیکی سے محبوب سی ہو کر اسے تکنے لگی. وہ قریب سے اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا، خاص طور پر اس کی کرسٹل سی چمکتی گرے آنکھیں، اس کی گہری آنکھیں جیسے روح نکال لیں.
اس نے زویا کی ناک سے اپنی ناک مس کی تو وہ مزید اسے دیکھ نہ سکی. اس کا پورا وجود ساتھ چھوڑتا معلوم ہوا. اس خوبرو نوجوان کی قربت قیامت تھی. ڈونٹ سے کہ تم سمجھ رہی ہو کہ تم کماری لڑکی ہو اب تک. یا ہمارے درمیان 3 سال میں کبھی کچھ نہیں ہوا ہے. جتنا وہ چارمنگ تھا اس کے جملے اتنے ہی کڑوے. حلق تک کڑوا ہوا تھا زویا کا. وہ جو شہر میں جکڑی ہوئی تھی اس سے باہر نکلی. وہ اس سے نفرت کرتا تھا. آخر اس نے اس کی محبت کو چھینا تھا, وہ بھی تب جب شادی قریب تھی. مرد کو جب اپنی پسندیدہ عورت نہ ملے تو پھر کوئی بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتا تھا. وہ محبت نہیں ہوتی, وہ اہمیت کی حامل بھی نہیں ہوتی. وہ صرف ایک ٹول ہوتی ہے, ایک آلہ, ضرورت پوری کرنے والا آلہ. اس سے زیادہ اور کوئی رتبہ نہیں ہوتا مرد کی زندگی میں اس انچاہی عورت کا. تو وہ اسے ٹول کی طرح استعمال کرتا آیا تھا 3 سال سے, اور وہ اپنی محبت میں ہوتی بھی آئی تھی. مگر اب نہیں. یہ سوچ اگلے ہی پل اپنا سیدھا ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی. مگر وہ چٹان کی مانند تھا. اس نازک صف سے کہاں ہلتا. اسے صرف ایک لمحہ لگا زویا کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے لے جا کر لاک کر دینے میں. وہ چارمنگ لڑکا مزید نزدیک آیا تو زویا نے ہار مانتے ہوئے آنکھیں موند لی. اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی, وجود پانی پانی, مانو اسے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں تھی. مگر یہ قربت, یہ خوشبو, یہ لمحہ بہت جانا پہچانا سا لگا. وہ ہلکا سا اور چہرہ قریب آتا تو ہونٹ مس ہو جاتے, مگر وہ جھٹکے سے اسے آزاد کر ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہوا. تم پرانا ورژن ہو یا نیا؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, وہ مغرور و بے نیاز لہجے میں کہتا ہوا واپس واش روم کی جانب چل دیا. زویا نے دیکھا وہ اچھی طرح سینیٹائزر سے ہاتھ دھو رہے جیسے اس کے ہاتھ گندے ہو گئے ہوں. سائیکو کہیں کا. وہ منہ بسوڑ کر اپنے بیڈ پر آ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی. آریز واش روم سے نکلا تو اسے سکون سے آنکھیں موندے لیٹا پایا. پتھر دل عورت, یہ یادداشت جانے سے پہلے بھی پتھر دل تھی اور اب بھی ایسی ہے. وہ سر جھٹک کر منہ میں بڑبڑاتا الماری کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ مزید اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی اس سے جب تک وہ کمرے میں رہا آنکھیں نہ کھولی. ویسے بھی ابھی تو صرف 9 ہی بجے تھے. وہ ابھی اور پڑھ کر فیشن انڈسٹری کے متعلق انفارمیشن گین کرنا چاہتی تھی. 5 منٹ ہو چکے تھے مگر وہ ابھی تک کمرے سے نکلا نہیں تھا. یہ سوچ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر جائزہ لینا چاہا اور آنکھیں اگلے لمحے پٹی. وہ کپڑے چینج کر رہا تھا. بے شرم سائیکو, جب اسے پتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے یہاں کپڑے چینج کرنے کی. واش روم میں بھی تو کر سکتا ہے نا, واش روم میں بھی تو کر کے آ سکتا تھا نا. وہ تیزی سے دوبارہ آنکھیں میچ کر کڑکڑا رہی تھی مگر اس کے باوجود اس کے گال لال ٹماٹر ہو چکے تھے. سنو, آریز کی آواز پر اس نے کوئی ری ایکشن نہ دیا. تم دیکھ چکی ہو اس لیے ڈرامہ بند کرو. شرافت کا اس حسین نوجوان کے چوری پکڑنے والے انداز میں کہنے کے باوجود وہ ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے بہت گہری نیند سے اٹھی ہو. سیدھے ہاتھ سے اپنی آنکھ مسلتے اور الٹے ہاتھ سے اپنا سر کھجاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی. ہاں کچھ کہہ رہے ہو مجھ سے؟ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائی اس کی جانب دیکھ نہایت انجان لہجے میں استفسار کیا. ایسا نہیں ہے کہ مقابل نے اس کے لال ہوتے گال نہیں دیکھے تھے. اگر تم ڈیورس کا پوچھنے والے ہو تو میرا جواب ہے کل چلیں گے. میں بہت تھکی ہوئی ہوں, آج ہی تو ڈسچارج ہوئی ہوں. کل چلیں گے آرام سے, ٹھیک ہے؟ وہ اچھے سے واقف تھی آریز ملک کو. اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر اسے کسی بات میں انٹرسٹ ہے تو وہ ہے صرف ڈیورس. اس لیے وہ خود ہی اندازن بول پڑی مقابل اس کے جواب پر. پھر اسے غور سے دیکھنے لگا تھا. اس کی گرے آنکھیں زویا کو اپنی روح تک دیکھتی معلوم ہوئی. وہ خوف سا محسوس کرنے لگی. فوراً ہی نظر جھکا لی. ٹھیک ہے تو پھر کل تم میرے ساتھ دادا کی سالگرہ کی پارٹی میں چلو گی. کافی دیر بعد ماحول پر چھائی خاموشی کو اس نے توڑا. میں وہ کیوں؟ وہ فوراً ہی پوچھ اٹھی. کیونکہ تم ابھی تک مسز آریز ملک ہو. وہ ایک ہاتھ اپنے ڈھیلے ڈھالے بلیک پجامے کی جیب میں ڈالتے ہوئے خاصا جتا کر یاد دہانی کرانے لگا. کیا دادا جانتے ہیں کہ میری یادداشت چلی گئی ہے؟ نہیں, اور نہ انہیں بتانے کی ضرورت ہے. بے تاثر لہجے میں حکم صادر کیا. مگر میں تو کسی کو نہیں جانتی, وہ پریشانی کے عالم میں بولی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, وہ بے نیاز اور لاپرواہ سا لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا. اگلا سین, ملائکہ بیگم ٹیرس پر کھڑی بار بار غازیان کے فون سے نور کو فون ملا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. اب اچانک ان کا ٹیبل پر رکھا سیل رنگ ہوا. کال صدام صاحب کی آ رہی ہے. یہ دیکھ انہوں نے فوراً ہی خوش ہو کر پک کی. رسمی سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئے تھے. مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی. بالکل آپ کی طرح خوبصورت ہے, گلاب کی سی. سفید کپڑوں میں تو پری جیسی لگ رہی تھی. سفید کپڑے؟ ملائکہ بیگم پہلے تو خوشی خوشی صدام صاحب سے نور کی تعریفیں سنتے رہیں, لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سفید کپڑے پہنی ہوئی تھی تو وہ خاصا حیران ہوئی, کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اسے سفید رنگ شدید ناپسند ہے. تو میں سمجھوں کہ آپ کو میری بیٹی پسند آ گئی ہے اور شادی کی بات آگے چلائی جائے. اپنے شوق سے نکلنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئی تھی تیزی سے. صدام صاحب جیسے موٹے مرغے کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی. جی بالکل, یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے. دیکھیں صدام صاحب, یہ لین دین کی بات پہلے سے ہی ہو جائے تو اچھا رہے گا. میں نہیں چاہتی ہمارے درمیان بعد میں کوئی مسئلہ ہو. حق مہر میں آپ نور کے نام ایک بنگلہ, 2 گاڑیاں اور اپنی ایک فیکٹری کریں گے. بھائی برا وقت کہہ کر نہیں آتا. کل کو آپ کی پہلی بیوی کو پتا چل گیا آپ کی دوسری شادی کا اور اسے گھر سے نکال دے تو میری بچی کہاں جائے گی؟ اس لیے میں اس کی سیفٹی چاہتی ہوں شروع سے ہی. ملائکہ بیگم خاصا گمبھیر لہجے میں بولی. جی آپ فکر نہ کریں, آپ کہیں گی تو اپنی ساس کے نام بھی ایک فیکٹری کر دوں گا.
وہ نہایت مسرت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ ملائکہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی ان کا جواب سن۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نور ان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے پہلی بار میں۔ آج وہ نور کو اس کے باپ سے چھین کر لانے والے فیصلے پر بڑا خوش تھی۔ کیسی ماں ہے یہ؟ اتنی بیکار ماں، مطلب اتنی گھٹیا ماں۔ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں، مائیں تو اپنی اولادوں سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ خیر ہو سکتی ہیں ناول کی امائیں یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور حقیقی زندگی میں بھی شاید ایسی مائیں ہوتی ہوں۔ خیر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ لوگ تیسری ایپیسوڈ کا انتظار کریے گا عید کے بعد، ٹھیک ہے؟ عید کے بعد ملے گی آپ ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔